اور بہت سارے مسائل اس طرح کے آتے ہیں، بہت سارے میسیجز قول اس طرح کی آتی ہیں، لوگ مختلف مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں جو آپ کے بڑے بڑے مسائل حل کر دے گا، بڑی بڑی پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، بڑی بڑی مصیبتوں سے آپ نکل آئیں گے۔ اگر آپ مایوس ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، یا اللہ نہ کرے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، یا کوئی پریشانی ہے، مستقل آپ گھرے ہوئے ہیں، تو ایک ایسا خاص وظیفہ جو کیا تو کسی بھی وقت جا سکتا ہے، لیکن اس کو نسبت حاصل ہے خاص 17 رمضان المبارک سے۔ سبحان اللہ۔ 17 رمضان المبارک جسے کہا جاتا ہے یوم بدر، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اسے یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ ان صحابہ کرام، یوں تو ہر صحابی کے اپنے اپنے مقام اور مرتبے ہیں، چاروں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب صفہ، اسی طرح شہدائے بدر، شہدائے احد، اللہ پاک ان صحابہ کے صدقے ہماری جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ تو یہ جو اصحاب بدر ہے نا، ان کا مقام اور مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے، ان کے ناموں کی خصوصیات، ان کے ناموں کی برکتیں میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ لیکن ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب بدر کے ناموں میں بہت برکتیں اور بڑی بڑی تاثیریں رکھی ہیں۔ ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے تو دعائیں پوری ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان اصحاب بدر کے ناموں کو پڑھ کر اگر مریضوں کو پر دم کیا جائے، مریضوں کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی جائیں تو مریضوں کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، چوروں سے، لٹیروں سے، ڈکیتوں سے، حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، ہر طرح کے نقصانات سے، شریروں کے شر سے حفاظت ملتی ہے۔ مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی آزمائش آ جائے، کسی تنگی میں گھر جائیں آپ اور بظاہر نکلنے کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، آپ اصحاب بدر کے ناموں کے وسیلے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم مشکلات ٹل جائیں گی اور مرادیں آپ کی پوری ہو جائیں گی الحمدللہ عز و جل۔ اتنے کمال کی ماشاءاللہ برکتیں ہیں۔ بلکہ ایک خاص بات بھی آپ کو بتاؤں، ان اصحاب بدر کے ناموں کی خصوصیت اور ان کی تاثیر ایسی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو ان صحابہ کرام اصحاب بدر کے مبارک اسماء کے ناموں کا ورد کیا کرے نا، اللہ پاک اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ولایت کا تاج اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو 17 رمضان المبارک جسے یوم بدر بھی کہا جاتا ہے، تو 17 رمضان المبارک کو بھی ہمیں اہتمام کے ساتھ یہ اصحاب بدر کے ناموں کو پڑھیں، صرف پڑھنا ہے، پڑھیں، پڑھ کر ان اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے جائز مقاصد کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دعائیں قبول ہوں گی، سارے کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، مرادیں آپ کی پوری ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ نام کہاں سے ملیں گے؟ دیکھیں، ان اصحاب بدر کے ناموں کی بڑی برکتیں ہیں۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک نام یہ مختلف سیرتوں کی کتابوں میں بھی مل جائیں گے، انہیں حاصل کیجئے۔ اسی طرح سیرت مصطفیٰ، یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ کتاب آپ کو ہدیتاً مل سکتی ہے، گھر بیٹھے بھی آپ منگوا سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ پڑھ کر آپ، اس میں بھی یہ نام لکھے ہوئے ہیں شہدائے بدر کے، اصحاب بدر کے، تو اچھا ان ناموں کو پڑھیں بھی اور ان کو لکھیں، لکھ کر اپنے پاس بھی رکھیں، اپنے گھروں میں بھی لٹکائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اصحاب بدر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا صدقہ، ان کے مبارک ناموں کا صدقہ، اللہ پاک ہم سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے، ہمیں بس عافیت 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 اور سلامتی نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان جو پریشان ہیں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں ہیں، اللہ پاک اصحاب بدر کا صدقہ، ان کے مبارک اسماء کا صدقہ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اچھا جی، یہ ایک میسج یہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ روحانی علاج استخارہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ پاک ان کے کام میں برکت دے، اور خیال کریں کہ جو ہے ضروریات کے مطابق دیکھیں کہاں خرچ ہو رہا ہے، کہاں خرچ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال کام میں برکت رہے، آپ کے پیسوں میں برکت ہو جائے، تو اس کے لیے یہی ہے، اپنے گھر میں 35 دفعہ آپ بسم اللہ شریف لکھ کر گھر میں لگا دیجئے، انشاءاللہ خیر و برکت بھی رہے گی، آپ کی چیزوں میں بھی، آپ کے پیسوں میں بھی، آپ کے گھر میں بھی، انشاءاللہ الکریم 35 دفعہ بسم اللہ شریف لکھ کر گھر میں لگا دیجئے گا، انشاءاللہ برکت رہے گی۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ لکھ کر صرف لگانی ہے یا پڑھنا بھی ہے؟ صرف لکھ کے لگا لیں گے، لکھ کر لگانے۔ ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اسم اعظم میں سے، انشاءاللہ۔ اور اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے نا، دعا قبول ہوتی ہے۔
تو جب یہ آپ یہ لکھیں نا، چلو ایک نیت میرے ابھی آپ کی بات سے ذہن میں آئی کہ یہ لکھنا ہے نا، صحیح، تو لکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک کی تعظیم کی نیت سے خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں لکھیں، باوضو لکھیں. باوضو لکھیں. ایک شخص تھا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک کی تعظیم کی نیت سے بہت خوبصورت انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، تو اس کی بخشش و مغفرت ہو. سبحان اللہ. تو آپ جب یہ تعویذ تیار کریں تو یہ لکھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا.